سر کے بل جا سر کے بل جا مگر ذوف نے جانے نہ دیا سر کے بل جا مگر ذوف نے جانے نہ دیا سر کے بل جا مگر ذوف نے جانے نہ دیا وقت خفتا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا وقت خفتا اور سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی سجدہ کرتا سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا کیا کروں اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا وقت خفتا اور اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر پڑھ رہا ہوں سنیں میرے میرے آمال سیاہ نے کیا جینا تو بھر میرے آمال زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا وقت خفتا نے مجھے روزے پورا مجمع جھوم کر درود پاک پڑھیں کیوں آ رہا ہوں چائے مولانا محمد صلی اللہ علی النبی القوی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات محترم ہم اور آپ جشن امام احمد رضا بنام جشن دستار بندی اس تقریب میں ہم اور آپ شریک سعادت ہے اللہ جل مجدہ الکریم اپنے کرم سے اپنے حبیب کے طفیل ہمارا آپ کا یہاں آنا اٹھنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس محفل پاک کو قبول فرما کر ہمارے لیے آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے انشاءاللہ العزیز یہ کے بعد دیگر آپ حضرات
معتبر و مقتدر علماء سے ملاقات کریں گے. میرے بعد انشاءاللہ میرے برادر محترم محب گرامی حضرت مولانا احمد الفتاح صاحب قبلہ جو فیض آباد یو پی کی سرزمین سے چل کر ہمارے آپ کے مابین تشریف لائے، انشاءاللہ ان سے ہم اور آپ نعت و منقبت کے بہترین سے بہترین اور مترنم آواز میں اشعار سماعت کریں گے. پھر ان کے بعد انشاءاللہ العزیز ہمارے آپ کے علاقے کے مقبول و مشہور خطیب ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مظفر حسین صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی وادام اللہ فیوزہم و برکاتہم. آپ حضرات کی نگاہوں کے سامنے حضور جلوہ فرما ہے. انشاءاللہ پھر حضرت کا خطاب نایاب ہوگا، ہم اور آپ سماعت کریں گے. پھر انشاءاللہ العزیز اولاد غوث اعظم کی آمد ہوگی. انشاءاللہ العزیز دستار بندی کا منظر، وہ دلکش نظارہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے. بچوں کے سروں پر دستار بندی ہوگی، ہم اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ دستار بندی کا پروگرام جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں ان بچوں کے والدین جن کے بچوں نے قرآن شریف کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس شخص نے قرآن شریف کو پڑھا اور قرآن شریف کے تمام احکام پر عمل کیا. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، البسا والداہ تاجن یوم القیامہ، کل بروز قیامت اس کے والدین کے سروں پر ایک تاج رکھا جائے گا. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک تاج رکھا جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں اس تاج کی چمک اور اس کی روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ یہ جو آسمان میں سورج نکلتا ہے، ہم اور آپ سورج کی چمک، سورج کی کرنیں دیکھتے ہیں، اس تاج کی چمک کے آگے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. یہ فضیلت ہے الحمدللہ. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم دین. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ قرآن شریف کی تلاوت، یہ علم حاصل کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بیمار پڑ جائے، ڈاکٹر لا علاج قرار دے اور ڈاکٹر یہ بول دے کہ چند گھنٹوں کے مہمان ہو یا چند دنوں کے مہمان ہو. آپ عام طور پر ڈاکٹر بولا کرتے ہیں، جب ڈاکٹر یہ کہہ کے آپ کو واپس کر دے تو میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ پھر ایسا بندہ علم دین کی تلاش میں لگ جائے، طلب علم دین میں لگ جائے، علم دین کو حاصل کرنے میں لگ جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا، میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے قدم کو باہر نکالتا ہے، اس کے پیر کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھایا کرتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. یہی تک نہیں، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر علم دین حاصل کرنے کے درمیان اس کی موت واقع ہو گئی، اس کو موت ہو گئی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر وہ سیدھا جنت میں جائے گا، شہادت کا درجہ پائے گا. یہ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا. آپ غوثیہ جامع مسجد کے سامنے اور مدرسہ اہل سنت انوار القرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ سمجھیں اور سنیں، یہ مدرسہ علم کا ایسا پاور ہاؤس ہے کہ یہاں لوگ آتے ہیں، یہاں کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر رب کی دی ہوئی کتاب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کا فیضان یہ ملتا ہے، اللہ پاک اپنی کتاب کے طفیل اس بندے کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے.
علم دین حاصل کرنا، میں آپ کو یہی پیغام دوں گا، آپ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو علم دین سے جوڑو، علم دین انہیں دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے، دوسروں کو قرآن سکھائے۔ یہ جشن امام احمد رضا میں آپ بیٹھے ہو، بس تھوڑی دیر کی گفتگو کر کے میں آپ حضرات سے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ ایک تحقیق میں اپنی آپ کے سامنے پیش کروں، علماء کی زبان سے سنا، کتابوں میں پڑھا، حدیثوں میں پڑھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ علماء میرے نائب ہیں، میرے وارث ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایسے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا، حدیثیں بس 2-3 حدیثیں سنا کر کے میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ میں نے سنا، پڑھا، علماء نبی کے وارث ہیں، علماء نبی کے نائب ہیں۔ اور آگے بڑھیے، عقیدت کے سمندر میں ڈوب کر میں یہ بتاؤں گا، جس ذات کی طرف یہ پروگرام منسوب ہے اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ اس ذات بابرکات کا نام امام احمد رضا ہے۔ سرکار امام احمد رضا کو معجزۃ فی معجزات رسول اللہ کہا جاتا ہے، آیۃ من آیات اللہ کہا جاتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں سبحان اللہ، میرے آقا کے معجزے کا نام امام احمد رضا ہے۔ اور صرف سرکار اعلی حضرت ہی نہیں، جتنے علماء ہیں، علماء حق ہیں، الحمدللہ وہ سب کے سب میرے آقا کا معجزہ ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیوں؟ اتنے بڑے مجمع میں اگر میں کسی سے پوچھوں آپ اپنے دادا کے دادا کا نام بتاؤ، سچائی کے ساتھ جواب دینا، آپ اپنے دادا کے دادا کا نام جانتے ہو؟ بولو، دادا کے دادا کا نام جانتے ہو؟ دادا کے دادا کو انتقال کیے ہوئے زیادہ سے زیادہ 100 سال گزرے ہوں گے، 80 سال یا 120 سال یا 150 سال گزرے ہوں گے۔ اتنے دنوں میں آپ نے، ہم نے اپنے ان عظیم اور اپنے ان مشائخ کو بھلا دیا، لیکن الحمدللہ عالم ربانی اور علماء دین کا معاملہ یہ ہے، سرکار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ 1294 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج بھی دنیا کے کونے کونے میں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کی جا رہی ہے۔ بندہ وضو کر رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کر رہا ہے، مسح کر رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کر رہا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کر رہا ہے، دیگر احکام اسلام پر عمل کرتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ سرکار اعلی حضرت 100 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، لیکن الحمدللہ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں لوگوں کے دلوں پر آقا کی حکومت دکھائی دے رہی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ لوگ، یہ بزرگان دین آج یہ زندہ ہیں ہمارے یہاں، تو آخر اس میں حقیقت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بس سرکار کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کی زندگی یہ زندہ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صار بالعلم حیا ولم یمت ابدا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو بندہ اپنے علم کی بنیاد پر زندہ ہوا وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جو علم کی بنیاد پر مرا
جو اپنے علم کی بنیاد پر زندہ ہے وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ یہ میں نے اس لیے کہا ہے، ابھی چند دن پہلے کچھ لوگوں نے سرکار اعلیٰ حضرت کے نام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کو نیچا کرنے کی کوشش کی ہے. میں تمہیں پیغام دینا چاہوں گا، تم کیا نیچا دکھاؤ گے؟ تم کیا نام احمد رضا مٹاؤ گے؟ سرکار اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے جس کو مدینے والے سرکار نے اونچا کیا ہے، جس کو مدینے والے آقا نے اعلیٰ حضرت بنایا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں من سار بالعلم حیا ولم یمت ابدا، جو اپنے علم کی بنیاد پر زندہ ہوا وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے. بتانا یہ چاہوں گا، یہ علماء ربانیین جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی وہ نشانیاں چھوڑ کر کے جاتے ہیں. وہ نشانیاں لوگ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. جب تک وہ نشانیاں موجود رہیں گی، جب تک ان کا نام زندہ رہے گا. سرکار اعلیٰ حضرت نے 1000 سے زائد کتابیں لکھ کر دنیا والوں کو پیش کر دی. الحمدللہ سرکار اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں. میں بتانا چاہوں گا کوئی کیا مٹائے گا سرکار اعلیٰ حضرت کو؟ جب تک امام احمد رضا کی کتابیں زندہ ہیں، میں تو یہ کہوں گا جب تک دنیا میں مسلمان ہے، جب تک دنیا میں کنز الایمان ہے، اس وقت تک سرکار اعلیٰ حضرت کا نام رہے گا. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان سبحان. یہ ایسے ہی مدرسے میں پڑھ کر طالب علم بنتے ہیں. اللہ طالب علم پڑھتے ہیں، یہاں سے پڑھنے کے نکلنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد یہ عالم ربانی بنتے ہیں. ان بزرگوں کی نظروں، ان بزرگوں کی خدمت کا یہ صلہ ملتا ہے. اللہ پاک اس بندے کا نام ایک عرصہ دراز تک لوگوں کے دلوں پر نقش کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں پر ثبت فرما دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی فضیلت ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا اس کی فضیلت سنے آپ. میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے من سلک طریقا بالعلم سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے. یار زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہیں تک نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لِتَضَعَ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. میرے آقا فرماتے ہیں جو طالب علم علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا، جنت کے راستے پر تو چل ہی رہا ہے. یہیں تک نہیں بلکہ فرشتے اس کے پیر کے نیچے اپنا پر بچھا دیا کرتے. سبحان اللہ. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ عالم ربانی بنا، جو بندہ عالم بنا، اللہ اور اس کے فرشتے